بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم غسل کے مستحبات اور مکروہات کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ پڑھیں گے کہ کب کب غسل کرنا سنت ہے اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے۔ تو غسل کے مستحبات وہی ہیں جو مستحبات وضو کے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے، کیونکہ غسل کرنے والا عام طور پر برہنہ ہوتا ہے اور ایسی حالت میں قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں وہی ساری چیزیں غسل کے اندر بھی مکروہ ہیں۔ 4 کام ایسے ہیں جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جمعہ کی نماز کے لیے۔ نمبر 2، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے۔ نمبر 4، حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد۔ 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، اس شخص کے لیے جو پاکی کی حالت پر مسلمان ہوا۔ نمبر 2، وہ بچہ کہ جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا۔ نمبر 3، جو شخص جنون یعنی پاگل پن سے ٹھیک ہوا۔ نمبر 4، حجامہ لگوانے کے بعد۔ نمبر 5، میت کو غسل دینے کے بعد۔ نمبر 6، شب برات میں۔ نمبر 7، لیلۃ القدر میں۔ یہ کب ہے؟ جب شب برات کی رات کو پائے اور لیلۃ القدر کو پائے۔ نمبر 8، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے۔ نمبر 9، قربانی کے دن کی صبح مزدلفہ میدان میں ٹھہرنے کے لیے۔ نمبر 10، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت۔ نمبر 11، طواف زیارت کے لیے۔ نمبر 12، سورج گرہن کی نماز کے لیے۔ نمبر 13، نماز استسقاء یعنی بارش کی نماز کے لیے۔ نمبر 14، خوف کے وقت۔ نمبر 15، دن میں سخت اندھیرے کے وقت۔ نمبر 16، تیز آندھی کے وقت۔ ان تمام چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ وآداب الاغتسال، اور اغتسال یعنی غسل کرنے کے آداب یعنی مستحبات۔ ہیا، وہ ہیں۔ آداب الوضوء، جو وضو کے مستحبات ہیں۔ الا، مگر یہ کہ انہو، بے شک وہ شخص یعنی غسل کرنے والا، لا یستقبل، رخ نہ کرے، منہ نہ کرے، القبلۃ، قبلے کی جانب۔ کیوں؟ لأنہ، کیونکہ وہ یکون، ہوتا ہے، غالباً، عام طور پر، مع کشف العورت، عورت منا ستر، ستر کے کھلے ہونے کے ساتھ، یعنی اکثر غسل کرنے والا ستر کھلے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ وکرہ، اور ناپسند کیا گیا، فیہ، اس میں یعنی غسل کرنے میں، ما، ان چیزوں کو، کرہ، جنہیں ناپسند کیا گیا، فی الوضوء، وضو میں، یعنی غسل میں وہی چیزیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یسن، سنت ہے، الاغتسال، غسل کرنا، لأربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے۔ صلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے۔ وصلاۃ العیدین، اور دونوں عیدوں کی نماز کے لیے۔ وللاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے۔ وللحاج، اور حاجی کے لیے۔ کب؟ فی عرفۃ، میدان عرفات میں، بعد الزوال، سورج کے زوال کے بعد۔ ویندب، اور مستحب ہے، الاغتسال، غسل کرنا،
فی ستۃ عشر شیئن 16 چیزوں میں، لمن اس شخص کے لیے، اسلم جو اسلام لایا، طاہرن پاک ہونے کی حالت میں، ولمن اور اس شخص کے لیے، بالغا جو بالغ ہوا، بالسنی عمر کے ساتھ، اس شخص یعنی اس بچے کے لیے جو عمر کے ساتھ بالغ ہوا، ولمن اور اس شخص کے لیے، افاقا جو ٹھیک ہوا، من جنون پاگل پن سے، و عند حجامت اور حجامہ لگوانے کے وقت، و غسل میت اور میت کو غسل دینے کے وقت، و فی لیلتی براءت براءت یعنی شب براءت میں، و لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر میں، اذا رآہا جب انہیں دیکھے مطلب جب لیلۃ القدر کو پائے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ رمضان کی ماہ رمضان کے مہینے کی آخری طاق راتیں، تو ان طاق راتوں میں جب طاق رات پائے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ اور شب برات تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے۔ ولدخول مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ منع شہر، وللوقوف بمزدلفہ اور مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنے کے لیے، کب؟ غداۃ یوم النحر، نحر قربانی کو کہتے ہیں، قربانی کے دن کی صبح میں۔ اچھا جی، عند دخول مکہ تھا، مکہ میں داخل، و عند دخول مکہ تھا اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت، والی طواف زیارتی اور زیارت کے طواف کے وقت، والی صلاۃ کسوف اور سورج گرہن کی نماز کے لیے، و استسقاء اور بارش کی نماز کے لیے، و فزع اور خوف کے وقت، و ظلمت اور سخت اندھیرے کے وقت یعنی وہ اندھیرا جو دن میں چھا جائے، و ریح شدید اور تیز ہوا یعنی آندھی کے وقت۔ تو ان تمام اوقات میں ان تمام مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔